معزز دوستو، آپ نے اکثر احادیث میں سنا ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو وہ لوگوں کو ایسے ایسے کمالات دکھائے گا کہ کمزور ایمان والے لوگ فوراً اس پر یقین کر لیں گے۔ ان سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہوگی کہ وہ مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم گواہی دو گے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو وہ دیہاتی کہے گا ہاں۔ پھر اس کے بعد دو شیاطین اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے بیٹے، اس کی پیروی کر، یہی تیرا رب ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ انسان جذباتی طور پر اپنے ماں باپ سے کتنا جڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں اور اچانک وہ اس کے سامنے زندہ کھڑے ہو جائیں اور اس سے بات کرنے لگیں تو انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ خوشی اور جذبات میں آ کر کچھ بھی ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نفسیاتی حملہ ہے جو دجال کرے گا۔ اور دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو جب دجال آئے گا تب ہوگا، ہم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو دجال کا آنا تو برحق ہے، لیکن دجالی سسٹم اور اس کے آنے کی راہ ہموار کرنے والی ٹیکنالوجی آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے لگا ہوں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حال ہی میں ایک ٹیکنالوجی اور ایک ایپ سامنے آئی ہے۔ یہ کوئی عام ایپ نہیں ہے، یہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسا شاہکار ہے جو بظاہر تو انسانوں کی سہولت کے لیے ہے، لیکن در حقیقت یہ اسی دجالی دھوکے کی ایک جھلک ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اب یہ ممکن ہو چکا ہے کہ آپ اپنے مرے ہوئے پیاروں سے نہ صرف بات کر سکیں بلکہ انہیں دیکھ بھی سکیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ زندہ ہوتے تھے۔ اس کی ایک مثال ایک ویڈیو سے سمجھیں جو انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہے۔ اس ویڈیو کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ہے جو امید سے ہے، یعنی وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اپنے آنے والی اولاد کے لیے بہت خوش ہے اور اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتی ہے اور اپنے آنے والے بچے کے لیے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں وہ بہت خوش نظر آتی ہے، مسکرا رہی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو صرف 3 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل خوفناک موڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام چارلی رکھا جاتا ہے۔ چارلی بڑا ہوتا ہے لیکن اس نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہاں وہ ٹیکنالوجی اپنا کام دکھاتی ہے۔ وہ جو 3 منٹ کی ویڈیو اس کی ماں نے مرنے سے پہلے ریکارڈ کی تھی، اس ایپ کے ذریعے اس ویڈیو کا ڈیٹا لیا جاتا ہے۔ مصنوعی ذہانت اس ویڈیو کا باریک بینی سے تجزیہ کرتی ہے۔ وہ نوٹ کرتی ہے کہ اس لڑکی کی آواز کیسی تھی، اس کے بولنے کا انداز کیا تھا، وہ مسکراتی کیسے تھی، اس کی آنکھوں کی حرکت کیسے تھی، اور اس کی شخصیت کس طرح کی تھی۔ پھر یہ ٹیکنالوجی اس تمام ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کا ایک ڈیجیٹل کلون یا ہمزاد تیار کر دیتی ہے۔ اب جب چارلی بڑا ہوتا ہے تو وہ اس ایپ کو کھولتا ہے۔ سکرین پر اسے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ یہ کوئی پرانی ریکارڈ شدہ ویڈیو نہیں ہے جو بار بار چل رہی ہو، بلکہ یہ ایک زندہ ڈیجیٹل وجود ہے۔ چارلی اس سے بات کرتا ہے اور وہ سکرین پر موجود عورت جو ہو بہو اس کی ماں جیسی ہے اور اس کی آواز بھی بالکل ویسی ہے، اسے جواب دیتی ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں دکھایا جاتا ہے کہ چارلی اب تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، شاید وہ ٹین ایجر ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر موبائل پر اپنی اسی ماں سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس سے مشورے لے رہا ہے، اپنے دن بھر کی روٹین بتا رہا ہے، اور جواب میں وہ ڈیجیٹل ماں اسے پیار سے سمجھا رہی ہے، اس کے ساتھ ہنس رہی ہے۔ یہ منظر دیکھنے میں بہت جذباتی لگتا ہے۔ ایک بچہ جسے ماں کا پیار نہیں ملا، اسے ٹیکنالوجی کے ذریعے ماں مل گئی۔ لیکن دوستو، یہاں پر ذرا ٹھہریں اور غور کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت جو سکرین پر نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کی ماں تو قبر میں ہے، اس کی روح عالم برزخ میں ہے۔ یہ جو سکرین پر بول رہی ہے یہ محض کمپیوٹر کوڈز، ڈیٹا اور الگوریتھم کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، ایک فریب ہے۔ لیکن چارلی کے لیے یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس کے جذبات اس ڈیجیٹل تصویر کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ اور پھر کہانی مزید آگے بڑھتی ہے۔ چارلی اب ایک جوان آدمی بن چکا ہے، شاید اس کی عمر 30 سال کے قریب ہے، لیکن وہ اب بھی اس ایپ کا استعمال کر رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے جڑا ہوا ہے۔
टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो चुकी है कि अब वो इस डिजिटल मां को अपनी मौजूदा जिंदगी की चीजें दिखाता है और वो उन पर तबसरा करती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चेहरे और आवाज की नकल नहीं कर रही, बल्कि ये इंसानी जहानत और जज्बात की नकल भी कर रही है। ये सब देखकर इंसान का दिमाग चकरा जाता है कि हम किस दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये वही चीज है जिसकी वार्निंग हमें दी गई थी। हदीस में क्या था कि शयातीन मां बाप की शक्ल में आएंगे। टेक्नोलॉजी आज शयातीन का रूप धार कर हमारे जज्बात से खेल रही है। आज ये एक ऐप है, कल ये होलोग्राम हो सकता है और परसों ये कोई रोबोटिक जिस्म हो सकता है। बुनियादी बात यह है कि जो मर गया उसे टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदा दिखाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी जिसे आजकल डीप फेक और एआई क्लोनिंग कहा जाता है, ये दजाल के आने से पहले लोगों के जहनों को तैयार कर रही है। ये लोगों की नफ्सियाती तरबियत कर रही है कि वो अपनी आंखों पर यकीन करें, चाहे वो चीज हकीकत के खिलाफ ही क्यों ना हो। जब एक नस्ल इस तरह की टेक्नोलॉजी की आदी हो जाएगी, जब वो रोजाना अपने मोबाइल फोन पर मुर्दा लोगों को जिंदा होते और बातें करता देखेगी, तो फिर जब दजाल आकर कहेगा कि मैं तुम्हारे मां बाप को जिंदा करता हूं, तो इन लोगों के लिए इस पर यकीन करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो कहेंगे कि हां, ये तो मुमकिन है, हम तो पहले भी ये सब देखते रहे। फर्क सिर्फ ये होगा कि दजाल इस धोखे को अगले दर्जे पर ले जाएगा और इसे खुदाई का नाम दे देगा। इसलिए उलमाए कराम और मुहक्किकीन कहते हैं कि दजाल का फितना सिर्फ तलवार या ताकत का फितना नहीं होगा, बल्कि ये नजरबंदी और टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा किए गए धोखे का फितना होगा। मुआज़िज़ दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि दजाल कोई छोटी मोटी बला नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो चीजों की हकीकत को बदल देगा। वो आग को पानी और पानी को आग बनाकर दिखाएगा। और आज की ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यही कर रही है। ये सच को झूठ और झूठ को सच बना रही है। आप इंटरनेट पर देखते हैं कि किसी भी मशहूर शख्सियत के मुंह से कोई भी बात निकलवाई जा सकती है, किसी की भी वीडियो बनाई जा सकती है जो उसने कभी बनाई ना हो। जब आंखें ही धोखा खा जाएं और कान गलत आवाजें सुनने लगे, तो फिर सच्चाई का रास्ता कैसे मिलेगा? और यही वो अंधेरा है जिससे पनाह मांगने की दुआ सिखाई गई है। ये ऐप्स तो महज शुरुआत है, आगे आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जज्बात, हमारे रिश्तों और हमारी मौत की हकीकत को मसख कर रही है। मौत एक अटल हकीकत है और जो दुनिया से चला गया उससे राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें ये बावर करा रही है कि मौत के बाद भी जिंदगी इसी दुनिया में डिजिटल शक्ल में जारी रह सकती है, जो कि इस्लामी अकायद के सरासर खिलाफ है। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारे वालिदैन को और हमारी औलाद को दजाल के फितने से महफूज रखे, हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें सिर्फ सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल मत दीजिएगा, बल्कि इन पर गौर कीजिएगा। ये वीडियो और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। हो सकता है कि आपके एक शेयर से कोई एक शख्स गफलत से जाग जाए और अपने रब की तरफ लौट आए। अगर किसी एक का ईमान भी बच गया तो समझिए कि हमारा मकसद पूरा हो गया। दुनिया तेजी से अपने अंजाम की जानिब बढ़ रही है, निशानियां पूरी हो रही हैं, टेक्नोलॉजी अपना जाल बिछा चुकी है और अब फैसला आपका है कि आपने इस जाल में फंसना है या अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर निजात पानी है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।